نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ بچوں کے اندر کانفیڈنس پیدا کرنا، بچوں کے اندر اعتماد والی صفت کو پیدا کرنا، وہ خود اپنے اوپر اعتماد کرنے والے بن جائیں، جس کی وجہ سے ان کے لیے کسی مجمع میں گفتگو کرنا آسان ہو جائے، اپنی رائے کا اظہار کرنا آسان ہو جائے، کسی فیصلے تک پہنچنا ان کے لیے آسان ہو جائے۔ در حقیقت تربیت کا یہ ایک بہت بڑا پہلو ہے۔ اگر بحیثیت والد یا بحیثیت والدہ اس چیز کو ترجیح دیں تو اس کو سیکھنا بھی اور اپنے بچوں کو سکھانا بھی انتہائی آسان۔ بس کچھ چیزیں ہیں، اگر آپ ان چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد اس کے اوپر آج ہی سے محنت کرنا شروع کر دیں تو ہمارے گھر کے اندر چاہے بچی ہے چاہے بچہ ہے، وہ اپنے اندر خود اعتمادی والی صفت خود بخود پیدا کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں کہ خود اعتمادی جو ہے یہ ایک تدریجی عمل ہے، یعنی یہ آہستہ آہستہ بچی کے اندر یا بچے کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور یہ صرف الفاظ سے انسان حاصل نہیں کر سکتا، اپنے الفاظ ہی کے ذریعے سے لوگوں کے اندر پیدا نہیں کر سکتا، اپنی اولاد کے اندر پیدا نہیں کر سکتا، بلکہ اپنے والدین سے، اساتذہ سے اور ارد گرد ماحول سے ملنے والی جو حوصلہ افزائی ہوتی ہے، جن رویات کا انسان کو بچے کو سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس بچی اور بچے کو جن تجربات سے گزرنا پڑتا ہے، ان چیزوں سے انسان اپنے اندر، بچی اپنے اندر، بچہ اپنے اندر، اولاد اپنے اندر خود اعتمادی کو پیدا کر سکتے ہیں۔ اس لیے آنے والی چیزوں کو اگر ہم نوٹ کر لیں اور اس کے مطابق اپنی اولاد کے اوپر محنت کرنا شروع کر دیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اپنے بچوں کے اندر خود اعتمادی والی صفت کو پیدا کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سب سے پہلی چیز، اپنی اولاد کے اندر ہم خود اعتمادی کو اگر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے نوٹ کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بچے کو بغیر کسی شرط کو، والد کو، والدہ کو چاہیے کہ وہ قبول کر لے۔ بچے کو بغیر کسی شرط کے قبول کرنا، یعنی اس کے اندر یہ احساس پیدا کرنا کہ بیٹا چاہے تم جیسے کیسے بھی ہو، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہوں۔ والد کی طرف سے اپنے بچوں کے اندر یہ احساس موجود ہو کہ بیٹا تم جیسے بھی ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ والدہ کی طرف سے اپنی اولاد کے اندر اس بات کا احساس موجود ہو کہ بیٹا تم جیسے کیسے بھی ہو میں آپ کے ساتھ ہوں، کیونکہ ایسی صورت میں وہ بچہ یا بچی، اولاد اپنے آپ کو تحفظ میں شمار کرتے ہیں اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا کوئی نہ کوئی محافظ ضرور موجود ہے۔ اس سے ان کے اندر اعتماد بڑھتا ہے، اس سے ان کے اندر خود اعتمادی والی صفت پیدا ہوتی ہے۔ اگر خدا نخواستہ والدین جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ نفرت کا اظہار کریں تو ایسی صورت میں کبھی بھی ہم اپنی اولادوں کے اندر اعتماد والی صفت کو پیدا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس لیے سب سے پہلی چیز یہ ہے بچے کے ذہن کے اندر یہ بات پیدا کر دینا، اس کے اندر اس بات کا احساس پیدا کر دینا کہ بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں۔ دوسری چیز کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اولادوں کے اندر خود اعتمادی والی صفت کو پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے حوصلہ افزائی کرنا۔ والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے ہمیشہ حوصلہ افزائی کریں، اور حوصلہ افزائی کرنے کے لیے والدین کو چاہیے کہ اپنی اولاد کے نتائج کو سامنے نہ رکھیں، بلکہ اپنی اولاد کی اسٹرگل کو، محنت کو، کوشش کو اور کاوشوں کو مد نظر رکھیں، ان کی کوششوں کی تعریف کریں، ان کی محنتوں کی تعریف کریں، محض نتائج کی تعریف نہ ہو۔ نتیجہ اگر کسی چیز کا بہت اچھا آیا ہے اپنی اولاد کی طرف سے تو بہت اچھا ہے، لیکن تعریف کے لیے اور انعام کے لیے والدین نے جس چیز کو معیار قرار دینا ہے وہ ان کی اولاد کی کوششیں ہیں، محنتیں ہیں۔ جو جیسی محنت کرتا جائے گا ویسے آپ اس کی حوصلہ افزائی کرتے جائیں، حوصلہ شکنی سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ مثال کے طور پر آپ اپنی اولاد کو یوں کہیں، بیٹا مجھے آپ پر بڑا فخر ہے، بیٹا مجھے آپ پر بڑا فخر ہے، بیٹا آج آپ نے بہت کوشش کی ہے، ماشاءاللہ، شاباش، مجھے آپ سے اسی چیز کی امید تھی، آپ بہت اچھے کر سکتے ہیں، آپ اس کام کو کر سکتے ہیں۔ اس کے اندر اس اعتماد کو پیدا کرنا کہ بیٹا آپ یہ کام کر سکتے ہو۔ اس طرح کے تعریفی الفاظ بچوں کی شخصیت میں مثبت اعتماد پیدا کرتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنی اولادوں کے اندر مثبت اعتماد کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو آج ہی سے یہ بات طے کر لیں کہ ہم حوصلہ شکنی کرنے والے والدین نہیں بنیں گے، اساتذہ نہیں بنیں گے، احباب اور رشتہ دار نہیں بنیں گے، بلکہ بچوں کے اندر، اپنے سے چھوٹے افراد کے اندر حوصلہ افزائی پیدا کرنے والے بڑے بنیں گے، والدین بنیں گے اور اساتذہ بنیں گے۔ تیسری چیز کہ جس کے ذریعے ہم چھوٹوں کے اندر اور بچوں کے اندر اور اپنی اولاد کے اندر خود اعتمادی والی صفت پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہے کہ بچوں کو فیصلہ کرنے کا حق دیا جائے۔
बच्चों को फैसला करने का मौका दिया जाए। यानी छोटी छोटी जो घर में चीजें होती हैं, जैसे आज पकना क्या है, आज फलाना काम क्या करना है, आज सैर व तफरीह के लिए हमने किस तरफ जाना है, आज हमने खरीदो फरोख्त के लिए किस तरफ जाना है, आज हमने कौन सी किताब खरीदनी है, कौन सी सब्जी लेनी है, कौन सा गोश्त लेना है। इन छोटे छोटे फैसलों के अंदर आप बच्चों को आगे करें और उन बच्चों से राय लें। इससे उनके अंदर अपनी अहमियत का एहसास पैदा होगा, और जिस बच्चे के अंदर अपनी अहमियत का एहसास हो कि मेरी भी अहमियत है अपने वालिद के यहाँ, मेरी भी अहमियत है अपनी वालदा के यहाँ, इससे उस बच्चे के अंदर कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एतमाद बढ़ेगा। इसलिए तीसरी चीज जो मैं आपको जिक्र कर रहा हूं वो ये है कि घर के अंदर जो छोटे छोटे फैसले होते हैं उसमें बच्चों से राय जरूर लिया करें और उनको फैसला करने का जरूर हक दिया करें। चौथी चीज कि जिसके जरिए हम अपने बच्चों के अंदर और अपनी औलाद के अंदर कॉन्फिडेंस को और खुद एतमादी वाली सिफत को पैदा कर सकते हैं वो ये है कि गलती की बच्चों को इजाजत है। यानी क्या मतलब? इसका मतलब यह है कि अगर किसी बच्चे या बच्ची से गलती हो जाती है तो गलती पर शर्मिंदा करने के बजाय, तनकीद का निशाना बनाने के बजाय, उसी गलती से उस बच्चे को हम सिखाने वाले बने। मिसाल के तौर पर किसी बच्चे से किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है तो हम उसको इस एतबार से लें कि बेटा आपने ये काम ऐसा किया था तो ऐसा हो गया, अगर इस काम को ऐसा किया जाता तो इसका रिजल्ट और निकलता, इसका नतीजा और निकलता। तो उसी गलती से आप सिखाने वाले जिस वक्त बनेंगे, तनकीद का निशाना बनाने वाले नहीं बनेंगे, उसको शर्मिंदा करने वाले नहीं बनेंगे। तो इससे अगर आप तनकीद नहीं करेंगे, उसको शर्मिंदा करने वाले नहीं बनेंगे, बल्कि उसी गलती से उसको सिखाने वाले बनेंगे और उनको तंबीह करने वाले बनेंगे, बेटा आइंदा से आपने इस बात का एहतमाम करना है, इस बात की कोशिश करनी है कि इस काम को हम ऐसे करें। तो वो शर्मिंदा नहीं होगा, गलती कोई भी तस्लीम करेगा और शर्मिंदा नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से बच्चों को गाइड करेंगे तो बच्चों के अंदर एतमाद बढ़ेगा। अगर बार बार उनको तनकीद का निशाना बनाते रहेंगे और अगर उनको बार बार शर्मिंदा करते रहेंगे गलतियों पर, तो बच्चों के अंदर एतमाद वाली सिफत कभी पैदा नहीं होगी, वो अपने एतमाद को हमेशा लूज करते रहेंगे। पांचवी चीज के जिसके जरिए हम अपनी औलाद के अंदर जो है एतमाद वाली सिफत पैदा कर सकते हैं वो ये है कि बच्चों के अंदर उनकी उम्र के लिहाज से जिम्मेदारियां डालने वाले बने। जो बच्चा जितना उम्र के जिस लेवल पर मौजूद है उससे जिस तरह का काम लिया जा सकता है घर का, आप कोशिश करें कि बच्चों को वो जिम्मेदारियां दें। मिसाल के तौर पर कोई बच्चा बड़ा है जो घर से बाहर सब्जी लेकर आ सकता है तो आप उस बच्चे को कहें कि बेटा सब्जी लेकर आ जाओ। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो बिजली का बिल जमा करा सकता है तो आप उसको कहें कि बेटा बिजली का बिल जमा करा दो। अगर कोई बच्चा ऐसा है जो घर का बाहर का दरवाजा खोल सकता है तो बच्चे को कहें बेटा जाओ दरवाजा खोलो। इसी तरीके से छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनको कह दिया जाए बेटा अपना बैग तैयार कर लो, अपने जूते खुद पॉलिश कर लो। इसी तरीके से अपने भाइयों की मदद कर दो, अपनी बहन की मदद कर दो, अपनी वालदा की मदद कर दो, दस्तरखान उठाने में उनकी मदद कर दो। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि जिम्मेदारी को निभाने से बच्चे के अंदर अपनी काबिलियत का यकीन पैदा होगा। वो समझेगा कि वाकई में घर का फलाना काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, ये काम कर सकता हूँ, और इस एतबार से वालिद का भी मुझ पर एतमाद है, वालदा का भी मुझ पर एतमाद है। इससे बच्चे के अंदर एतमाद वाली सिफत में मजीद इजाफा होगा। छठी चीज के जिसके जरिए हम अपने औलाद के अंदर जो है एतमाद वाली सिफत को पैदा कर सकते हैं वो है वालिद का मुस्बत तरीके से गुफ्तगू करना और वालदा का मुस्बत तरीके से गुफ्तगू करना। घर के अंदर पॉजिटिव रोल हो वालिद और वालदा का, अगर उनका नेगेटिव रोल होगा और उनकी नेगेटिव आपस में गुफ्तगू होगी और मनफी रवैया अपनी औलाद के साथ होगा तो वो कभी भी अपने बच्चों के अंदर एतमाद वाली सिफत को नहीं पैदा कर सकते। मिसाल के तौर पर कई मरतबा ऐसा होता है बच्चों को कोई काम कहा जाता है तो वो सही तरीके से कर नहीं पाते, तो वालिद या वालदा की तरफ से ये जुमला सुना जाता है कि तुमसे तो कभी कुछ हो ही नहीं सकता। ये जो जुमले हैं ये बच्ची और बच्चे के दिलों को जख्मी कर देने वाले हैं और उनके अंदर मौजूद जो एतमाद होता है उसको भी खत्म कर देने वाले हैं। अगर हम इस तरह की गुफ्तगू से परहेज करें और उनको यूं कहें कि बेटा माशाल्लाह तुम बहुत समझदार हो, तुम इस काम को कर सकते हो और मुझे तुम पर फख्र है कि मुझे यकीन है इस बात का कि तुम ही ये काम कर सकते हो, मुस्बत अंदाज में उनको गाइड किया जाए तो बच्चों के अंदर एतमाद वाली सिफत बढ़ती है, खत्म नहीं होती।
اور ساتویں چیز کہ جس کے ذریعے ہم اپنی اولاد کے اندر اعتماد والی صفت کو پیدا کر سکتے ہیں وہ ہے جب بھی بچی یا بچہ آپ سے کوئی بات کر رہا ہے، چاہے والد سے بات کر رہا ہے، چاہے والدہ سے بات کر رہا ہے، تو ایسی صورت کے اندر آپ اپنے بچوں کی بات کو انتہائی غور سے سنیں، توجہ سے سنیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ ان کے اندر اعتماد بڑھے گا۔ اور آٹھویں چیز یہ ہے کہ گھر کے اندر والد اور والدہ کا کردار بھی ایسا ہو کہ وہ گویا کہ خود بھی خود اعتماد ہے۔ کامیاب ماڈلنگ جس کو کہا جاتا ہے، عملی تربیت جس کو کہا جاتا ہے، یہ نہ ہو والد اور والدہ خود ڈر کا شکار ہوں، گھبراہٹ کا شکار ہوں، اور وہ اپنی اولاد کے اندر جو ہے اعتماد والی صفت کو پیدا کرنا کی کوشش کر رہے ہوں۔ تو ایسی صورت میں اولاد میں کبھی بھی اعتماد والی صفت پیدا نہیں ہوتی۔ والد کو خود سب سے پہلے خود اعتماد ہونا پڑے گا، والدہ کو خود سب سے پہلے خود اعتماد ہونا پڑے گا۔ اور نویں چیز یہ ہے کہ بچوں کا دوسروں کے بچوں کے ساتھ موازنہ کرنا چھوڑ دیں۔ اس سے ان کے اندر جو اعتماد والی صفت ہوگی وہ ٹوٹ جائے گی۔ جو اعتماد والی صفت ہے وہ ناپید ہوتی جائے گی، وہ ختم ہوتی جائے گی۔ ہر بچے کے اندر اپنی ایک خوبی موجود ہوتی ہے۔ ہمارے بچوں کی جو خوبیاں ہمارے سامنے موجود ہیں، ان خوبیوں کو مد نظر رکھ کر اپنی بچی کی تعریف کرنے والے بنے، اپنے بچوں کی تعریف کرنے والے بنے، حوصلہ افزائی کرنے والے بنے۔ اس طرح کرنے سے بچوں کے اندر جو اعتماد ہے وہ بڑھتا ہے، ختم نہیں ہوتا، کم نہیں ہوتا۔ اور 10واں اور آخری پوائنٹ یہ ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنی اولاد کے اندر اعتماد والی صفت پیدا کر سکتے ہیں کہ جس وقت ہم نماز پڑھ رہے ہوں، اس کے بعد جب ہم دعا کریں تو دعاؤں کے اندر ہم یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ ہمارے بچوں کو شعور عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو ہمت عطا فرما، یا اللہ ہمارے بچوں کو اعتماد عطا فرما۔ نماز والا گھر کے اندر ماحول ہو، تلاوت والا گھر کے اندر ماحول ہو، دینی ماحول ہو۔ اس گھر کے اندر ایسا ماحول ہوتا ہے، اس ماحول کی برکت کی وجہ سے نہ صرف ان بچوں کی تربیت ہو رہی ہوتی ہے بلکہ یہی بچے دوسرے بچوں کے لیے ایک قسم کا رول ماڈل بن جاتے ہیں، اور دوسرے افراد ان افراد کو دیکھ کر کاپی کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو گھروں کے اندر ایسا ماحول قائم کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔